نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے 3 آیتیں تلاوت کی اور ایک اہم ترین حدیث پاک پڑھی. آیتیں تو کئی ایسی ہیں جو تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس لیے قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے مختلف آیتوں کا انتخاب آج کے جمعہ کے لیے کیا گیا ہے کہ سب سے بہتر رہنمائی اگر ہمیں ملتی ہے ہر زمانے میں تو قرآن پاک ہی سے ملتی ہے، اور ہر چیز کا علاج اس اللہ کے کلام میں ہے. جب بھی موقع ہو، اہل علم میں گہرائی رکھنے والے علماء، بصیرت رکھنے والے مفکرین قرآن پاک کی آیتوں سے نتیجہ اخذ کر کے امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی انسان دھوکہ نہیں کھاتا. حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے سلسلے میں کئی باتیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا من ابتغى الهدى من غیرہ اضلہ اللہ او کما قال علیہ السلام. جو شخص بھی قرآن کو چھوڑ کر دوسروں کے تجربات سے، دوسروں کے کہنے پر چلے گا اور اس سے رہنمائی حاصل کرے گا تو وہ گمراہ اللہ اس کو کر دیں گے. اسی لیے ہمارے لیے تو سب سے پہلی ترجیح اپنی زندگی کے لیے، قوموں کی زندگی کے لیے، ملکی طور پہ زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن پاک میں بھرپور طریقے پہ علاج موجود ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، موجودہ زمانے میں جس حالات میں ہم جی رہے ہیں، اور ابھی بالکل لیٹسٹ اور کرنٹ حالات جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں، اس میں بعض دفعہ
عام نوجوانوں کے، عام مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہونا فطری بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمیں کنتم خیر امت کہا گیا ہے، اللہ کا لایا ہوا سچا دین ہمارے پاس ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ہم مانتے ہیں، صرف اسی کے چوکٹ پہ اپنا سر جھکاتے ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینے لبریز ہیں، ہمارے دل میں عشق رسول بھرپور ہے، اور ہر اعتبار سے اس امت کے بارے میں جو قرآن میں اور حدیث میں کہا گیا ہے مجموعی طور پہ ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، اور اپنے اللہ کو اور اپنے اللہ کی رسی کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قطعاً ذرہ برابر چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، عملی اعتبار سے چاہے ہم کتنے گئے گزرے ہوں۔ لیکن بہرحال ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک نبی کی امتی ہیں اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی غیر اللہ کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہم یہ ہیں اور خدا ہمارے حالات سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود پریشانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور آزمائش ہر چہار طرف سے، اور کوئی ایسا موقع نہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں امت مسلمہ کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہوں یا کھڑی کی جا رہی ہوں۔ تو عام طور پہ ذہن میں بعض دفعہ یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ دین کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، جو لوگ آخرت کو بالکل فراموش کر کے پوری دنیاوی زندگی میں غرق ہیں، جو خدا اس کے رسول کے خطرناک بدترین دشمن ہیں، یہ تو زندگی کے تمام نعمتوں سے مالا مال گھوم رہے ہیں اور ہر طرح کے راحت و آرام میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی ہر شام، ہر صبح بنارس، اور ان کی ہر شام رنگین شام ہے اردو کے اشعار کے مطابق، اور کسی طرح کی ان کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پھلتے پھولتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے مالا مال ہیں، اور ایک مسلمان بیچارہ ہے جو ہر طرف سے ستایا ہوا پریشان حال ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اگر دل میں یہ خیال آتا ہے تو یہ بھی ایک آنے والی چیز ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے۔ کچھ اسی طرح کے حالات تھے مکے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 40 سال تک رہے، سارے مکے کے لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، کوئی ایک فرد بشر نہیں ہے جو نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کے بارے میں ایک لفظ نہیں، ایک حرف بھی غلط نکالا ہو، یا آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں ذرہ برابر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کچھ سوچا ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ پورے مکے کے اندر سب سے چہیتے اور سب سے پیارے، سب سے لاڈلے، سب سے ہر دل عزیز، سب سے باعزت، سب سے باعظمت شخصیت تھی رسول اللہ کی تھی۔ لیکن کوہ صفا پہ رسول اللہ نے نبوت ملنے کے بعد سب کو جمع کیا اور صرف یہ کہا کہ بھائی ایک اللہ کو مانو، اس کے آگے سر جھکاؤ، اور تم کو میں آخرت کے بارے میں بتانے کے لیے، تمہارے اچھے اور برے کو سمجھانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بس وہ دن تھا، اور اگر کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن ہے۔ جو پریشانیاں کھڑی ہوئی وہ ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور مکے میں پہلا سال گزرا، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال گزرا نبوت کا، چوتھا سال گزرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان موجود ہیں، بے بس ہیں، پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کرام پہ آئے دن مصیبت کے پہاڑ تولے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور خطرات کے بادل آئے دن چڑھتے آ رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ آپ وسلم کے پاس کچھ نوجوان مسلمان تشریف لے گئے اور وسلم سے عرض کیا، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، یا رسول اللہ
کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ ہمارے لیے مدد اللہ کب نازل کریں گے؟ یہ مصیبت کی چکی کا پاٹ کب تک ہمارے اوپر چلتا رہے گا اور کب تک اس سے ہم نجات پائیں گے؟ کب ہم راحت و آرام کی زندگی میں سانس لیں گے؟ آخر ہے کیا بات؟ یہ 1 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال نہیں، یہ لمبا چلتا جا رہا ہے۔ جب یہ عام ماحول کچھ حضراتوں کے دماغ میں بات آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا ایمان لانے کی بنیاد پر؟ ایمان لے آنے کے بعد کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ان کے لیے اللہ کو مان لینے کے بعد کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی آزمائش اب نہیں ہوگی ان کے لیے؟ اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق کے ابھی جو موجودہ مسلمان ہیں مکے میں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اور جتنے لوگ ان کے ماننے والے تھے، ان سب کو ہم نے آزمایا ہے اور ان سب کو ہم نے امتحان سے اور زبردست ترین امتحان سے گزارا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے امتحان کی اس بھٹی میں ڈال کر کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں اور کون امتحان پہ کھڑے اترتے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پہ نازل فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر اب تک وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تمہارے پہلی جو قومیں تھیں نبیوں کا ساتھ دینے والی، ان کو مصیبت نے اور پریشانی اور تکالیف نے اس طرح پکڑا اور اس طرح ان کو اپنے شکنجے میں لیا اور اتنا دبوچا ہے ان پریشانیوں نے، حالات نے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ ان کے ساتھ نبی اور رسول جو تھے وہ بھی پکار اٹھے اور جو ان کا ساتھ دینے والے تھے وہ بھی چلا اٹھے، یعنی صبر کا دامن ان سے چھوٹنے لگا۔ متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ ابھی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہو، اور اس طریقے کی میرے دوست و بزرگوں بہت ساری روایتیں حدیث کے قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہے۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام مسلمان صاحب ایمان کے لیے اللہ نے راحت کا، آرام کا، ہمیشہ کے عیش کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت میں تو اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے اپنے ایمان کو صحیح سالم لے کے دنیا سے چلے جائیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو ایمان لانے کی بنیاد پر ذرہ برابر دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایسی بات اہل ایمان کے لیے دنیا کے اعتبار سے نہیں وعدہ کیا گیا ہے، بلکہ دنیا میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور بے ایمان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وضاحت کر دیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا جو وعدہ ہے وہ تو ہے، طے ہے، لیکن آخرت کے دنیاوی اعتبار سے وہ تو آزمائش سے گزرنا ہے، آزمائش کے بھٹی میں رہنا ہے، اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نتیجہ ظاہر کر دیتے ہیں اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہونا طے ہی ہے۔ چنانچہ آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام سے لے کر کے
اس لیے کہ کفر کا آغاز نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے، اس سے پہلے کفر نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان، اس کے بعد اللہ کے انکار کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ تو نوح علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی ایسے نہیں ہیں جن کو اور جن کے ماننے والوں کو ستایا اور پریشان نہ کیا گیا ہو، محض ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہ کسی نبی کا استثناء نہیں ہے کہ فلاں نبی کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ آئے اور اب نبوت کا پیغام دیا اور دنیا سے چلے گئے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انہی باتوں کو کھول کھول کر 30 پارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس لیے بیان فرمایا ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے اس امت کے لیے رہنمائی ملے، جہاں پریشانی اور تکلیف، ٹینشن، حالات کا ان کو سامنا ہو، فوراً لپک کے قرآن پاک کی طرف اور فوراً اس میں تلاشیں کہ کیا ان حالات سے بھی پہلے اس طرح کے حالات پہلے آئے ہیں کیا، یا ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں صرف میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ جب آپ قرآن کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر دیے۔ جب اللہ نے فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کفار نے، بے ایمانوں نے اپنے زمانے کے رسولوں سے سب نے کہا، لِرُسُلِهِمْ اللہ نے فرمایا، لِرَسُولِهِمْ نہیں فرمایا کہ کسی ایک رسول سے کہا ہو، تمام رسولوں سے، تمام بے ایمان لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے، نبیوں کو پکڑ کے کہا وَقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہم اپنی زمین سے نکال باہر کر دیں گے، تم کو اپنے ملک میں، اپنے اسٹیٹ میں، اپنی ریاست میں، اپنی سرزمین میں تم کو رہنے نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر تم کو رہنا ہے ہمارے ملک میں تو تم کو ہمارے ملت میں لوٹ آنا پڑے گا، تم کو واپس آ جانا پڑے گا۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہاں اگر تم ہمارا مذہب قبول کر لیتے ہو اور اس توحید کو چھوڑ کر ہزار معبودوں کو تم ماننے لگتے ہو، پھر ہم تم کو رہنے دیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ باتیں قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، اخرجوا آل لوط من قریتکم، ارے لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو، ان کی آل اولاد کو نکالو یہاں سے، بالکل ان کو شہر سے، سٹی سے نکالو، اپنے وطن سے نکالو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے اللہ والے لوگ بنتے ہیں، اللہ کو ماننے والے بنتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے نہیں چاہیے ہم کو ایسے آدمی۔ تو جو بھی نبی ہوں ان سب کے ساتھ یہ حالات آئے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا لقد اخذت فی اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، او کما قال علیہ السلام، جتنا مجھے اللہ کی خاطر ڈرایا گیا ہے کسی کو، کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا ہے، جتنا مجھے اذیت دی گئی ہے کسی کو اذیت نہیں دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا قصور تھا؟ انہوں نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کا نقصان پہنچا دیا تھا یا کسی کو مار دیا تھا؟ کچھ نہیں، لیکن کتنی خطرناک دھستی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا نمرود نے۔ یہ پورے واقعات میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے بیان کیے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں تھے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر اعلان کیا توحید و رسالت کے سلسلے میں، تو ایسا ہوتا کہ اللہ تمام مکے والے کے، ان کے تمام وسلم کے تمام رشتہ دار کو، خاندان والوں کو، پورے مکے والوں کو، جو اب تک ان کو سر آنکھوں پہ بیٹھائے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ ان کے سب کے دلوں کو یک لخت ایک لمحے میں نرم فرما دیتے، اور تمام لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جلوس میں اور ایک مجمع کے ساتھ بڑے ہی فخر سے، اور یوں سمجھے کہ پھولوں کی سیج پر
اور سرخ قالین بچھا کر کے ہنسی خوشی ان کو اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھر آتے اور کہا کہ واہ رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینے کا بڑا اچھا پیغام دیا ہے، اور ہم سب کے سب ایک اللہ کو آج سے مانتے۔ اللہ اس بات پہ قادر تھے اور قادر ہیں، لیکن مکے کے 13 سال کی زندگی اور مکے کے بعد مدینے میں جب تک مکہ فتح نہیں ہوا سن 8 ہجری کو، تو اتنی نبی 21 سال تک آپ کو آزمائش کی بھٹی میں گرم کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی۔ تو میرے دوست بزرگوں، خدا ان باتوں پہ قدرت رکھنے کے باوجود امتحان سے تو گزارتا ہی ہے، گزارے گا۔ مقصد یہی ہے کہ یہ مومن کے اوپر آئندہ جو بھی حالات ہوں، ان تمام نبیوں کے واقعات سے، صحابہ کرام کے اوپر آنے والے حالات سے تسلی تشفی حاصل کریں اور کسی طرح کی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اب میرے دوست بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں گزارتے ہیں، اللہ حکیم ہے، حاکم ہے، گزارنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مصلحت ہے، اور مصلحت وہی ہے جو ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ امتحان میں گزار کر کے سچوں اور جھوٹوں کا امتیاز کرنا چاہتا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے۔ حدیث اور قرآن کی تلاوت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں یا ہم پر جو آزمائشیں ہیں، ان کی اور بھی کئی وجہیں نظر آتی ہیں اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بہت سے مسلمان ایسے ہیں، بہت سے اللہ کو ماننے والے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بالکل باؤنڈری لائن پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، ایک دم کنارے پر، یعنی اسلام کا جو ایک احاطہ ہے اور اسلام کی جو ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے بعد دوسری طرف کفر و شرک کی باؤنڈری ہے۔ تو بہت سے مسلمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بالکل کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس باؤنڈری پہ رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ اگر ان کو کوئی حالات نہیں آتے، کسی طرح کی آزمائش سے دوچار ہونا نہیں پڑتا، اور آرام کے ساتھ اپنی گاڑی زندگی چل رہی ہے، اطمئن بِہ، تو اس دین پر مطمئن رہتا ہے کہ بڑا اچھا ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، خوب اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور تھوڑی سی بھی آزمائش آئی، ذرہ برابر ان کے ایمان اور جان کے سلسلے میں کچھ امتحان کا دور آیا، انقلب علی وجہہ، تو وہ ایڑی کے بل فوراً اس سے دامن جھاڑ کر کے چلو دوسرے بارڈر میں، اور چھوڑو اس چکر کو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں، وذالک هو الخسران المبین۔ تو ایک مقصد اہل ایمان اور اہل نفاق کی چھٹنی کے لیے بھی کون کتنا ثابت قدم ہے اپنے دین و ایمان پر قائم رہنے والا ہے، کہ جو مومن کا شیوا یہ بتایا ہے انبیاء کرام کے پوری زندگی کے ان کے سبق جو ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ کون ہے جو اس پر ڈٹا رہتا ہے اور کون ہے جو فوراً منہ پھیر لیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بہت سے لوگ یہ زبان سے خوب کہیں گے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اللہ کی خاطر، مومن ہونے کی خاطر، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو اگر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کے اس تکلیف میں ڈالے جانے کو اتنا بھاری سمجھتے ہیں، اس قدر واویلا کرتے ہیں جیسے کہ ان کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا ہے۔ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ تو ایک تو اہل ایمان اور اہل نفاق کو کے اندر امتیاز پیدا کرنا، ان کے ایمان کو سیقل کرنا، چمکانا،
اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے بھی حالات ڈالتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو سن کر کے تو لگتا ہے کہ اسی حدیث کی روشنی میں آج ہمارے اوپر حالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له منزلة من اللہ لم یبلغها بعمله. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت میں ایک مقام طے کر دیا ہے کہ اس کو جنت میں فلاں جگہ رکھنا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں کے صف میں شامل کرنا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن لم یبلغها بعمله، وہ بندہ ایسا گناہگار ہے اور اس بندے کی ایکٹیویٹی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ اپنے حرکتوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. ان العبد اذا سبقت له منزلة من الله لم يبلغها بعمله. اب اللہ نے تو طے کر دیا ہے اس کو وہ مقام، اور یہ خود گڑبڑ کیے ہوا ہے. کبھی شادی میں ہزاروں نہیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ پٹاخے پھوڑ رہا، اللہ نے نعمت دے دی ہے تو، اور اپنے لباس اور اپنے ڈانس اور فضول خرچیاں لایانی جو مسلمانوں کا آج شیوا ہے، اور اپنے وقت کو برباد کرنا جس گناہ میں پوری امت آج تقریباً ملوث ہے. ان تمام کے باوجود اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس کو مقام دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جان میں آپ کے سلسلے میں آزماتا ہے، پھر اس کے جان کا نقصان کرواتا ہے، اس کے آل و اولاد میں نقصان پیدا ہوتا ہے، اس کے مال کا نقصان کرتا ہے، اس کو ہر طرح کی تکالیف کا سامنا بعض دفعہ کرنا پڑ جاتا ہے. اس کے بعد ثم صبرہ اللہ علی ذلک، اللہ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، اور اللہ نے جو منزل اس کے لیے طے کر دیا تھا اللہ پھر اس راستے سے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، آزمائشوں کی بھٹی میں گزارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی بدعملیاں، انسان شیطان اور نفس کا شکار ہو کر کے گناہوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے. عجب نہیں کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو اور مختلف طرح کے آزمائشوں سے گزار کر اس کو اللہ اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دے. ایک روایت مشکات شریف کی اور بھی عجیب و غریب روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. یہ صحیح حدیث ہے مشکات شریف کی. مثل المؤمن كمثل الزرع، مسلمان کی مثال کھیت میں لگے ہوئے پودے کی جیسی ہے. کھیت میں جو پودا ہوتا ہے باجرے کا، راہڑے کا اور گیہوں کا، اس طرح کے جتنے پودے ہوتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال پودے جیسی ہے کھیت میں، کمثل الزرع، کھیتی کی ہوئے پودے جیسی ہے. لا تزال الريح تميله، ہوا کا جھونکا اس کو مسلسل یہاں وہاں جھکاتا رہتا ہے. ایک دفعہ آندھی آئی تو موڑ کر کے ادھر گرا دیا، دوسرے ہوا کا جھونکا آیا ادھر کھڑا کر دیا. کبھی بارش، کبھی بجلی، اور کھیتی کا تو ایسا حال ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ کسان مایوس ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہماری کھیتی کے ساتھ. مسلسل ہوا کے جھونکے، دھوپ کی تپش اور طرح طرح کے آفات اس کو ادھر ادھر گھماتے رہتے ہیں اور اس کو خراب کرتے رہتے ہیں. ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، مومن کی حالت یہی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی حالات، کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے. ومثل المنافق، اور منافق کی مثال کالشجرۃ الازرع. ازرع کو صنوبر کا درخت لکھا ہے. صنوبر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجیے کوئی مضبوط تن آور درخت، کھجور کا درخت ہے، تال کا درخت ہے، لمبا چوڑا درخت ہے اور کافی مضبوط کوئی درخت ہے، اور آندھی آئے یا طوفان آئے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ایک دم اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. یہ پودا جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے، اس کے اوپر تو حالات کے حالات آ رہے ہیں، لیکن اس درخت کا، تناور درخت کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا لا تہتز حتی تستحسن،
وہ تو کچھ اس کو تکلیف ہوتی نہیں ہے، لیکن جب خدا کی طرف سے زبردست جھونکا آتا ہے تو اس کی کوئی شاخ نہیں ٹوٹتی ہے، بلکہ پورے جڑ کے ساتھ اور پورے وجود کے ساتھ اس کا تنا گرتا ہے۔ آپ نے بہت سارے درخت کو دیکھا ہوگا کہ تقریباً 50 فٹ کے اسکوائر فٹ میں وہ پوری زمین لے کے گرتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو مومن کے اوپر جو حالات مصیبت آتے ہیں، یہ دنیاوی تکالیف آنا یہ پودے سے تشویدی ہے۔ اور بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو درخت لگے ہوئے ہیں 50 سال سے اس کے اوپر کوئی حالات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو خدا کے باغی ہوتے ہیں ان کو چھینک تک نہیں آتی، اور پھر جب اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کے رہ جاتا ہے، پھر اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، ان حالات کی وجہ سے، ان حالات کے تحت اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ اب ہمیں ان حالات میں جینا ہے اور ہمیں مخلوق کے لیے نافع بن کر، اپنے ملک اپنی قوم کے لیے نفع بخش بن کر جینا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ جو مطالعہ کیا پورے حدیث کے ذخیرے کا، اس میں عافیت کے ساتھ عزت کی زندگی جینے کے لیے 5 چیزوں کا میں نے اپنے طور پہ انتخاب کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلی بات میں نے کہی تھی کہ وحدت، آدمی اتحاد و اتفاق کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے۔ دوسری بات عرض کر دی تھی، دعوت، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو زبانی طور پہ، عملی طور پہ پہنچانے کی پوری فکر کوشش کرے۔ نمبر 3 یہ بتایا تھا خدمت، خدمت خلق، خدمت مسلمان نہیں، خدمت ذات اور برادری نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ تمام کی تمام دنیا، انسانیت اللہ کا کٹوم، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، لہذا اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے وطن میں رہنے والے برادران وطن کی خدمت کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ساتھ اور اپنے عمل کے ذریعے آپ نے خدمت کیا ہے۔ جب آپ کو مکے سے نکال دیا گیا اور مدینہ تشریف لے گئے، اس دوران رسول مکے کے لوگوں پر قحط آیا۔ جو لوگ دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو بے وطن کیا، گھر سے نکالا، زمین جائیداد جو آپ کے مکانات تھے وہ سب گئے، جو کچھ تھا۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مکے میں پریشانی ہے اور اکنومی خراب ہے، معیشت گری ہوئی ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، تو آج کے زمانے کے حساب سے لاکھوں روپئے کا آپ نے ریلیف مکہ مدینے سے بھجوایا تھا، اور کہا تھا، ابو سفیان کو کہا تھا کہ اس کو تقسیم کروا دے مکے کے لوگوں میں۔ یہ الگ بات ہے میرے دوست بزرگوں، قرآن پاک میں بھی اللہ نے ہمیں محبت سے فرمایا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو غیر ایمان والے بھائی تم سے قتال نہیں کرتے، تم سے لڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتے ان تبروا، کہ تم ان کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی کا مسئلہ کرو، وتقسطوا الیہم، انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ کو بڑا اچھا لگے گا کہ تم ایسے بے ایمان چاہے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر تم حسن سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ ماشاءاللہ، ہم جس محبوب اور اپنے پیارے ملک میں رہتے ہیں میرے دوست بزرگوں، مایوسی تو آتی ہے، گھبراہٹ تو آتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے برادران وطن کی اکثریت، بلکہ غالب اکثریت انصاف پسند ہے، انسان دوست ہے، وہ امداد باہمی اور بھائی چارگی کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اس ملک میں، لہذا اس موقع کو بھی استعمال کر کے ہمیں ان حضرات کے ساتھ محبت اور حسن اخلاق، حسن کردار اور جو بھی جسمانی اور مالی خدمت ہو اس کو کرنے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔
تو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ ایک دعوت ہے، دوسرا اتحاد ہے، تیسرا خدمت ہے، چوتھا استقامت ہے، جمع رہنا اپنے دین پر، اور پانچواں انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے نقصان پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی پہنچا جتنا اللہ چاہے گا، اور ساری دنیا کے لوگ اگر نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا اللہ چاہے گا۔ لہذا ہر حال میں خدا کی طرف توجہ ہو اور ہم عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے اور لوگوں کو گزارنے دینے والے بنے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔